صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، میں نے کل آپ کے سامنے ریاکاری کے حوالے سے کچھ معروضات گوشگزار کی تھی. آج بھی اس کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر آپ کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو ان کی نیکیوں کا دنیا میں ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو ریاکار ہیں ان کو دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آگے رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ و قیامت پر ایمان نہ لائے. یہ کہاوت ایسی ہے کہ جیسے چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا، جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو راہ نہیں دیتا. تو میں نے قرآن پاک کی آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ریاکاری سے بچو. شرک ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے. شرک اصغر ریاکاری ہے. ڈاکے کو بھی، زنا کو بھی اور چوری کو بھی، قتل انسانی کو بھی، یہ بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن ان کو بھی شرک نہیں کہا گیا. لیکن ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے. اللہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کوئی عمل کسی اور کے لیے کرے. یعنی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا
اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ کی رضا حاصل نہ کرنے کے لیے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس نیت سے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے سخاوت والا کہیں۔ دنیا کے اندر ہی اس کے دل کے اندر ریاکاری آ گئی۔ اب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہی ریاکار، یہی تہجد گزار، یہی عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے سخی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اے سخی، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اس مال کو کس طرح خرچ کیا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا الہ العالمین، میں تیری رضا کے لیے لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر بانٹتا رہا اور لوگوں کی ہمدردی کرتا رہا۔ میرا رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا کے اندر تو مال اس لیے غریبوں کو دیتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے سخاوت والا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں کہ یہ بندہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن حافظ قرآن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اے حافظ قرآن، بتا، تجھ کو میں نے قرآن پاک تیرے سینے کے اندر سمیٹ دیا، تو نے اس قرآن پاک کی تعلیم کس نیت سے دی؟ تو وہ کہے گا، رب العالمین، تو نے قرآن پاک جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو نے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ مجھے حافظ قرآن کہیں، لوگ مجھے قاری قرآن کہیں، لوگ مجھے اچھی آواز والا کہیں، اور تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ریاکاروں کے بارے میں بہت ساری وعیدیں قرآن و احادیث میں آئی ہیں کہ ریاکاروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ، ان نیکیوں کا صلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی ان کے لیے اجر نہیں ہوگا۔ معزز و محتشم، آج کوئی بھی عمل کرے ہم، چاہے وہ پیسے کا ہو، چاہے وہ کتابوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ راشن کے حوالے سے ہو، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تہجد پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نوافل پڑھنے ہیں، اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباقلی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کی عظمت پر قربان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی جان جیسی متاع عزیز راہ خدا میں وار دے، اس سے بڑی کوئی قربانی اور تو نہیں ہو سکتی کہ بندہ راہ خدا میں جان ہی وار دے، اور اس کا مقصد اعلان کلمت الحق تھا، ساتھ یہ تھا کہ نام وری کے جھنڈے لگ جائیں، میری بہادری کے جھنڈے لگ جائیں، یعنی ایک بندہ اللہ کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا ہے، جان نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ریاکاری ہوگی تو اس کا جان دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل نہیں ہوگا۔ شہید مقام کتنا ہے؟ شہید کا خون قطرہ زمین پر نہیں،
रब उसको जन्नत के अंदर पहुंचा देता है, उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम, एक बंदा अपनी जान का नजराना अपने अजीजों कारिब को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को, अपनी औलाद को छोड़कर अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना दे, और देने के बाद उसके दिल के अंदर जरा बराबर भी रियाकारी का नुक्ता आ जाए तो रब उसकी जान कबूल नहीं करेगा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम, सामीन व हाज़रीन, मैंने कल भी रियाकारी के हवाले से कुछ अल्फाज पर रोशनी डाली, आज भी कुछ अल्फाज पर रोशनी डाली। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको हक व सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी मसला दरपेश हो तो कमेंट्स करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दोनों जहान की सआदतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।